صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، تنگ ٹھہری ہے رضا جس کے لیے وسعت عرش، بس جگہ دل میں ہے اس جلوائے ہر جائی کی، جان مراد اب کدھر، ہائے تیرا مکان ہے، صلی علی نبینا صلی علی محمد۔ کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، حضور کعبے میں بھی نہیں، مکے میں بھی نہیں، عرش بھی نہیں، کعبہ و عرش میں کوہرام ہے ناکامی کا، آہ کس بزم میں ہے جلوائے یکتائی دوست۔ سمجھ میں آئی بات؟ امام کا شعر ہے یہ، آلو چھولے سبزی بیچنے والے کا نہیں، میں پہلے ہی کہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں، صلی علی نبینا بزم ثنائے زلف دے میری عروس فکر کو، بزم ثنائے زلف دے میری عروس فکر کو، ساری بہار ہشت خلد چھوٹا سا عطر دان ہے، صلی علی نبینا صلی علی۔ دلہن جو ہوتی ہے نا، دلہن وہ بزم میں سب سے ممتاز ہوتی ہے، سجاوٹ میں بھی، لباس میں بھی،
خوشبو میں بھی، اور سب کی نظریں ادھر ہی ہوتی ہیں۔ بزم میں دلہن کی حیثیت ہوتی ہے، بڑی خوشبو میں رچی بسی ہوتی ہے۔ ایسی خوشبو ہر کوئی نہیں لگاتا کیونکہ دلہن ہے، آج اس کا دن ہے۔ دلہن بننے سے پہلے ہی تیاریاں ہو جاتی ہیں کہ نہیں، گھر میں بیٹھ کر۔ تو وہ سمجھا رہے ہیں امام کہ میں ایسی بزم میں گیا جہاں حضور کی زلفوں کی تعریف ہونی تھی، بزم ثنائے زلف میں۔ تو میں بڑی تیاری کے ساتھ، میری سوچ جو ہے وہ دلہن بن کے گئی کہ شاید کچھ کر سکوں، لیکن جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ 8 جنتیں نا، 8 جنتیں، اس کی ساری بہار جو ہے نا وہ وہاں موجود تھی، اور ان کی حیثیت کیا تھی؟ خوشبو کی نہیں، خوشبو رکھنے کا خوشبودار۔ تو جب 8 جنتیں ان کی بہار مل کر وہ خوشبو نہ بن سکی، صرف عطر دان بن سکی، تو محبوب کی زلفوں کی ثنا اب کیسے ہو سکتی ہے؟ بزم ثنائے زلف میں میری عروس فکر کو ساری بہاریں حشر خلد چھوٹا سا عطر دان ہے۔ صلی علی نبی نا صلی علی۔ ایک جوان آدمی، نوجوان، جوان نہیں نوجوان، فرق ہے اس میں، 40 سال میں جوان ہوتا ہے، 40 سال میں بندہ جوان ہوتا ہے۔ اس سے پہلے جو عمر ہوتی ہے نا وہ نوجوانی کی ہوتی ہے۔ تو نوجوان بندہ جب سو رہا ہوتا ہے تو سوتا ہوا دیکھ کر بندہ سمجھ جاتا ہے کہ نوجوان ہے۔ کیوں؟ وہ جب سو رہا ہوتا ہے نا تو ہلکی ہلکی سانس کی آوازیں آتی ہیں، یہ ہوتی نشانی نوجوانی کی۔ نیند ایسی ہوتی ہے اس سے سمجھ پڑتی ہے بندہ کتنا تندرست ہے۔ یہ ہلکے ہلکے خراٹے لینا نا یہ تندرستی کی نشانی ہوتی ہے۔ وہ خراٹے نہیں کہ وہ خراٹے آ رہے ہوں لگے کہ خر آتے ہیں، ہے نا، وہ خراٹے الگ چیز ہوتی ہے، وہ خر آتے الگ ہوتے ہیں۔ تو وہ خر آتے والے جو ہے نا وہ تو بڑا ڈسٹرب کرتے ہیں، اور کبھی کبھی اتفاق ہوتا ہے کسی کے ساتھ رہنے کا تو بیچارہ وہ تو سو جاتا ہے، ہم لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، اب کیسے سوئیں؟ تو ایسے نہیں، بلکہ ایسے خراٹے ہلکے ہلکے نوجوان لیتا ہے۔ اب سنو، سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتی ہیں کہ بچپن میں آقا علیہ السلام جب سوتے تو ایسے ہلکے ہلکے خراٹے لیتے جیسے کوئی نوجوان سویا ہوا ہو۔ بچپن کا یہ عالم ہے۔ تو میرے امام کہتے ہیں کہ گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب، حال شباب کچھ نہ پوچھ، بلبل باغ نور کی اور کی کچھ اٹھان ہے۔ صلی علی صلی علی۔ ایک ایک شعر سنو اعلیٰ حضرت کا، سبحان اللہ کو۔ جبریل امین جن کی رفتار کا عالم کیا ہے، فرماتے ہیں 5 موقع ایسے آئے حضور زمین پر بہت سرعت کے ساتھ آنا پڑا،
5 موقع سے. مثلا جب یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اس سے پہلے کہ یوسف علیہ السلام نیچے آ جائیں زمین پر، میں وہاں سے چلا. کہاں سے؟ سدرا سے. اور اتنا جلدی آیا کہ یوسف علیہ السلام کو زمین پر آنے سے پہلے اپنے بازو پر بٹھا کر ایک پتھر پر بٹھا دیا. یہ جبریل کی رفتار ہے سمجھانے کے لیے. کیسے جاتے؟ سمجھانے کے لیے. کہاں سے؟ سدرا کدھر ہے؟ سدرا کدھر ہے؟ 7واں آسمان سے اوپر ہے. اور پہلا آسمان کتنا دور ہے پتہ ہے زمین سے؟ ایک تیز رفتار گھوڑا، نوٹ مریل، مریل نہیں جو یہاں چلتے تھے، گاٹی چوک کیا تو کھڑتے، اب تو ختم ہو گئے. ٹیشن دربار. ہم جب آتے تھے شروع میں مجھے یاد ہے، اب تو بیچارے وہ بھی ناپید ہو گئے. تو ایسے مریل گھوڑے نہیں، تیز رفتار گھوڑا. ایک تیز رفتار گھوڑا 500 سال تک دوڑتا رہے. کتنے سال؟ تو جتنا فاصلہ بنتا ہے نا زمین سے پہلے آسمان کا فاصلہ اتنا، پھر وہاں سے دوسرے آسمان کا فاصلہ اتنا، پھر تیسرے کا بھی اتنا. اس طرح 7ویں آسمان سے بھی اوپر سدرا سے آتے ہیں جبریل. یہ ان کا عالم ہے رفتار کا. لیکن امام نے جو بات کہی ہے نا، آپ سنو گے تو کہو گے سبحان اللہ. اور میں نہیں کہتا کبھی بھی کہ آپ یوں سے کہو، دل سے کہو، کہ اٹھا کے کہو، میں منع بھی نہیں کرتا، بالکل جائز ہے. بلکہ میرے بھائی نے ابھی ایک شعر کہا کہ جتنا جس کو حضور سے ملتا ہے اتنا ہی زور سے کہو. تو خدا کی قسم جتنا ملتا ہے اتنا زور سے ہم کہہ بھی نہیں سکتے، پھر بھی ہم اپنی اظہار کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن یہ شعر ایسا ہے کہ آپ سنو گے تو خود کہو گے سبحان اللہ. جبریل کی رفتار کو دیکھ لیا. اب سنو، شان خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا باز. خرامہ چلنا، خرامہ چلنا. خرامہ چلنا کسی کے پتہ؟ بڑے انداز سے، ناز کے ساتھ. ایک تو ہوتا ہے چلنا ٹک 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 ٹک، ہے نا؟ نہیں مست نہیں، یہ یوں چلنا ہے. ایک خرامہ ناز کے ساتھ. ٹھیک ہے، انداز دیکھو. محبوب جب خرامہ چلے تو محبوب کا خرامہ چلنا ایسا ہے کہ اس چلنے کا ساتھ وہ بھی نہ دے سکے. شان خدا نہ ساتھ دے جس کے خرام کا وہ باز. کون؟ سدرا سے تازمی جسے ہلکی سیک اڑان ہے. صلی علی نبینا صلی علی. آپ نے سنا دھان پان سنا؟ دھان پان یہ تو پان ملتا ہے مارکیٹ میں، وہ کھانے والا نہیں، کتھے چونے والا نہیں. دھان پان کہتے ہیں کمزور لاگر. دھان پان کمزور لاگر. چاند کو دیکھتے نا تو نظروں میں بڑا دھان پان، بڑا کمزور نظر آتا ہے. اب امام کہتے ہیں اسی کمزور چاند میں بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا. بار جلال اٹھا لیا گرچہ کلیجہ شک ہوا. یوں تو یہ ماہ سبز رنگ
نظروں میں دھان پان ہے صلی علی نبینا اور یہ شعر سنو کمال کا شعر ہے تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں حدیث سن لو حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم آقا فرماتے ہیں میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہماری خیر ہے انشاءاللہ میری خیر ہے انشاءاللہ میں ہوں حضور میری شفاعت کرے امام کہتے ہیں کہ شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے حضور بڑا گناہ گار میری تو آپ ہی کریں گے شفاعت امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے اب اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا سنو کہ تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے صلی علی تجھ سا سیاہ کار کون ان سا شفیع ہے کہاں پھر وہ تجھی کو بھول جائے دل یہ تیرا گمان ہے صلی علی پیش نظر وہ نوبہار مجھے لگتا ہے کہ یہ شعر اعلیٰ حضرت نے اس وقت لکھا ہوگا کب یا اس کو یاد کر کے لکھا ہوگا کب وہی مقام مواجہ شریف اور دل میں تمنا تھی کہ بس حضور بیداری میں جلوہ دیکھوں جب میرے آقا نے پردہ ہٹایا ہوگا تو امام نے دیکھ کر کہا ہوگا پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار بہت غور سے سننا غور سے اس شعر کو غور سے نہیں سنو گے تو غلطی کھا جاؤ گے پھر بات کرو کہ سنی سجدہ کرتا سنو سنی سجدہ نہیں کرتا سنی اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ غیر خدا کو خدا سمجھ کر سجدہ کرنا شرک ہے اور سنی کو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے یہ زمین پر گر کر 7 ہڈیوں پر جو سجدہ ہوتا ہے یہ سجدہ عبادت کسی کو جائز نہیں سجدہ تعظیمی جائز نہیں سجدہ عبادت شرک سجدہ تعظیمی حرام ٹھیک ہے یہ شعر کو سنیے گا غور سے پھر فیصلہ کیجئے گا سجدہ کون سا ہے سجدہ کون سا ہے سنو پیش نظر وہ نوبہار سجدے کو دل ہے بے قرار روکیے سر کو روکیے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی امتحان ہے روکیے روکیے کس کو روکیے سر کس کو روکیے
سجدے کو بے قرار کون ہے؟ میں نے کہا نا غور سے سنو، سجدے کو بے قرار کون ہے؟ روکنا کس کو ہے؟ یہ نہیں ہے۔ ہاں اس کی بات کرتے تو یہ تو ہے ہی اسی کے لیے، یہ تو جھکتا ہی ادھر ہے، ہم نہیں سمجھے۔ اس کو روک، اس کو نہیں روک سکتے، یہ تو ہے ہی حضور کے لیے۔ میرے امام کہتے ہیں نہ جن و بشر، یعنی صرف انسان اور جنات ہی نہیں، نہ جن و بشر کے آٹھوں پہر ملائکہ در پہ بستہ کمر، نہ جبہ ہو سر کہ قلب و جگر ہیں سجدہ کنا تمہارے۔ حضور یہ تو آپ کے لیے، اس کو بچاؤ، یہ نہیں جھکنا چاہیے، اس کو چھوڑو۔ پیش نظر وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی۔ ایک شعر پڑھتا ہوں، اس کے بعد اس کا مقطع پڑھوں گا۔ وہ شعر سننے سے پہلے ایک واقعہ سنیں۔ آئے آئے اعلیٰ حضرت نے یہ کلام لکھا۔ اعلیٰ حضرت پتہ اس کو کس طرح سے پڑھتے تھے؟ اعلیٰ حضرت پڑھتے تھے اس کو اس طرح میں، عرش کی عقل دنگ ہے، چرخ میں آسمان ہے، جان مراد اب کدھر، ہائے تیرا مقام ہے۔ کہتے ہیں جب اعلیٰ حضرت نے یہ کلام لکھا نا تو ایک ایک شعر کو بار بار پڑھتے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ حضور اعلیٰ حضرت تشریف فرما تھے، ایک مجذوب آیا۔ حضور مفتی اعظم اس وقت چھوٹے تھے، بچے تھے۔ ایک مجذوب آیا اور کہنے لگا کہ احمد رضا، زمین پر تو دیکھ رہا ہوں مجھے حضور کی حکومت نظر آ رہی ہے، لیکن عرش پر نظر نہیں آ رہی۔ تو آپ نے کہا کہ حضور کی حکومت فرش پر بھی ہے اور عرش پر بھی ہے۔ تو وہ جیسے یہ مجذوب چلا گیا نا تو آواز آئی کہ احمد رضا، مصطفیٰ رضا گر گئے، سیڑھیوں سے گر گئے۔ تو والدہ صاحب نے ڈانٹا کہ کہا تھا نا مجذوب سے نہ الجھا کرو، کیا ضرورت تھی الجھنے کی، دیکھو مصطفیٰ رضا گر گیا۔ آپ نے کہا اماں جان، ایسے ہزاروں مصطفیٰ رضا ہونا، میں حضور کے نام پہ قربان کر لوں۔ کس زبان سے میں مان لوں، کس سین سے مان لوں کہ حضور کی حکومت عرش پر نہیں ہے؟ تھوڑی دیر ہوئی تو مجذوب بھاگتا ہوا آیا، کہا میں نے دیکھ لیا، حضور کی حکومت عرش پر بھی ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ مصطفیٰ خان سے بھی اٹھنے لگے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ آپ نے کہا اماں جان، اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے میں اس فقیر کی آنکھیں روشن کر دی، اسے پہلے نظر نہیں آ رہا تھا اور اب اس کو محبوب کی حکومت عرش پر بھی نظر آنے لگی۔ یہ شعر سنو، شعر وہی طرز اعلیٰ حضرت والی۔ عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، تیری ہی داستان ہے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر لگائیے، کان جدھر تیری ہی داستان ہے۔ خوف نہ رکھ رضا ذرا، خوف نہ رکھ رضا ذرا، تو ہے عبد
مصطفیٰ خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے بولو تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے تیرے لیے امان ہے صلی علی نبینا صلی علی